تو جو لوگ نصاب کے مالک ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ملکیت عطا کر رکھی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہیں، تو ان کے اوپر یہ قربانی کرنا کیا ہے جی؟ واجب۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں، ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں کہ خود سے ہی اپنے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کام ہے اور فلاں معاملات ہیں، فلاں معاملات ہیں، خود سے ہی فتوے دے دیتے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو یاد رہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اعمال کے اوپر باخبر ہے، وہ ہم کتنے کے مالک ہیں، ہم مستحق ہیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ تو ہم اگر کچھ دنیاوی مفاد کے لیے 15-20 ہزار روپے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا جو ہے وہ احمق آدمی کوئی نہیں، احمق آدمی کوئی نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ عہد کریں کہ اگر آپ ضروریات سے زائد 38-39 ہزار روپے کے مالک ہیں یا اتنی قیمت کے کسی سامان کے مالک ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی واجب۔ آپ قربانی کریں، اس کی کوئی سبیل، کوئی طریقہ جو ہے وہ آپ نکالیں، اس قربانی کے فرض سے، اس واجب سے سبکدوش ہونے کی جو ہے وہ کامل اور مضبوط نیت کریں، مضبوط نیت کریں۔ اور پھر جب قربانی کریں تو قربانی کے اندر سب سے پہلے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھیں، ان کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ چیز ہو اخلاص۔ کیا چیز جی؟ اخلاص، یعنی کس کے لیے قربانی؟ کس کے لیے ہو؟ محض اللہ کے لیے ہو۔ قربانی اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، کوئی دنیاوی خوشنودی، دنیاوی کوئی مطلب مقصد بالکل نہ ہو۔ جس طرح فرما دیا کہ قل ان صلاتی، کیونکہ پہلے زمانے قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے، جب سے انسان ہے تب سے قربانی ہے، جب سے انسان ہے تب سے قربانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے، ایک کی نیت خالص تھی اور ایک کی نیت خالص نہیں تھی، اس کے اپنے دنیاوی مقاصد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کی نیت خالص تھی اس کو تا قیامت اللہ تعالیٰ اس کی خالص نیت کے اوپر اجر و ثواب عطا کرتا رہے، اور جس کی نیت خالص نہیں تھی اور اس کے وجہ سے اس کے دل کے اندر حسد اٹھی اور اس حسد کی وجہ سے اس نے قتل کیا اپنے مخلص بھائی کو، تو تا قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی وجہ سے وہ گناہ وغیرہ اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے رہیں گے۔ تو قیامت، یہ قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اس وقت کی ہے۔ اخلاص جو ہے وہ ہوگا۔ تو اسی طرح یہ جو مشرکین تھے، لات، منات، عزا، ہاں جی، اولیاء اللہ، جن کو وہ اولیاء سمجھتے تھے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے ناموں پر قربانی وہ مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ آپ ان کو فرما دیں کہ قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے جی؟ مالک ہے، پروردگار ہے، تربیت کرنے والا تمام جہانوں کا۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، تو قربانی کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو پھر آپ کی قربانی کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی خوشنما ہو، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی نہیں مطلب بنتا۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں اس طریقے پر ذکر کیا ہے، دوسرے نام کے ساتھ اس طریقے پر ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کی قربانی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، تقوی کے مطابق ہوگی، تو وہ تقوی آپ کا اللہ کے ہاں منظور ہوگا، مقبول ہوگا۔ لیکن اگر وہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی ناپسند کی چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ دور رکھنا، بچانا، یہ ہے تقوی۔ تو اگر آپ کی قربانی اللہ کے حکم کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور قربانی نہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو پھر آپ کی یہ قربانی اللہ کے ہاں
قبول ہو. لیکن اگر قبول نہیں، اگر یہ تقوی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس لیے آپ کر رہے ہو، باوجود غریب ہونے کے، اگر اس لیے آپ قربانی کر رہے ہو کہ یہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، حالانکہ غریب قربانی کے لیے پیسے جمع کرے، اپنے کھانے پینے کو، پیٹ کو کاٹے، یہ تو بڑی قربانی ہوئی، لیکن وہ کر کیوں رہا ہے کہ مجھے فلاں بندہ یہ نہ کہے کہ اس نے قربانی نہیں کی، تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی نہیں مطلب بنتا. اور دوسرا، وہ شخص جو قربانی اس لیے کرے تاکہ اس کے پیسوں کا یا اس کی بڑی قربانی کا چرچا ہو، لوگ کہیں گے واہ کیا 2-3 لاکھ روپے والی قربانی کر دی. اگر اس طرح کا شائبہ ہے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، دشمنوں کو جلانے کے لیے، ہاں جی، اپنوں کو دکھانے کے لیے، غیروں کو دکھانے کے لیے، یا اللہ کے اولیاء، اللہ کا نام ساتھ لگا کر ان کی خوشنودی کے لیے کسی بھی اعتبار سے ہو، فرمایا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماء. اور دوسری بات، بہت سارے لوگ جو ہے وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں کیا، یہ حکم کیوں کیا، عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، رائے کے خلاف ہے، ہمارے نظریے کے خلاف ہے. فرمایا نا یہ چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو تقوی کی بنیاد پر اس کو بجا لاؤ، اس کو کر گزرو. اس لیے کہ اللہ کے احکامات جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اندر تمہاری جان لگتی ہے، تمہارا مال لگتا ہے، تمہارا خون پسینہ لگتا ہے. تو جان، مال، خون پسینہ یہ اللہ کے ہاں تھوڑی جاتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں یہ جاتا ہے کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو، تم قربانی کیوں کر رہے ہو. یہ سوچ اور یہ نیت یہ اللہ کے ہاں جاتی ہے. اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہ تقویٰ ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہ تقویٰ ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، تقویٰ. روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہو، تقویٰ. حج اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہو، تقویٰ. قربانی اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہو، تقویٰ. لیکن اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی دنیاوی مقصد، کوئی دنیاوی ارادہ شامل ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے. تو تقویٰ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، تقویٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، تقویٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. تو قربانی کے اندر تمہارا گوشت یا تمہاری قربانی کا خون یہ کوئی اللہ کے ملکیت میں نہیں جاتا کہ اللہ کے ملک اور اختیار اور بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ ہوتا ہوگا، لاکھوں کروڑوں لوگ قربانی کرتے نا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ یہ گوشت اور یہ خون کیوں بہایا، یہ تقویٰ یہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کی طرف یا تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. ہاں، کس نے جو ہے مزین کر کے خوبصورتی کے ساتھ قربانی کی، یا کتنے خوبصورت بندے نے قربانی کی، یا کتنے 2 لاکھ والی 3 لاکھ والی قربانی کی، اور کسی نے 4,000 روپے والی یا 7,000 روپے والی قربانی کی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے. 2 لاکھ روپے کا بیل ذبح کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے، لیکن مقصد اس سے یہ ہے کہ میری مالداری کے چرچے ہوں، میری اس فرمانبرداری کے چرچے ہوں کہ 2 لاکھ روپے کا جو ہے وہ بیل ذبح کر دیا. اور ایک بندہ بکری ذبح کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے. اس کے رب نے حکم کیا ہے کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو وہ اس لیے قربان کرتا ہے. تو باخدا اس کی وہ جو بکری ہے وہ 2 لاکھ روپے والے بیل سے 1000 درجہ بہتر ہے. اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے وہ بیل کا. وجہ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر جو چیز ہے وہ قیمتی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے
مالوں کی طرف یا تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، پر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف کہ تم اعمال کیا کرتے ہو، تم اعمال کیا کرتے ہو۔ تو یہ چیز ہو کہ آپ قربانی کریں تو اس کے اندر مخلص رہیں کہ قربانی کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ مالک۔ اور دوسرا قربانی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اس لیے قربانی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی اس قربانی کو کیا کریں گے جی؟ قبول فرمائیں گے۔ نمبر 3، قربانی کرتے ہوئے کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا، کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ محبوب مال کو، محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قربانی کی، اپنی جو ہے وہ عید جو ہوتی ہے، عید کا اپنی تیاری پر 50 سے 60 ہزار لاکھ روپے بھی خرچ کر لیں گے، لیکن قربانی کے لیے جائیں گے تو پھر ڈھونڈیں گے کہ کون سا جانور ہمیں سستی قیمت میں جو ہے وہ کیا ہو جائے جی؟ مل جائے۔ تو پہلے کہا ہے اللہ کے ہاں گوشت ووشت نہیں پہنچتا تمہارا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری نیت صاف ہوگی تو پھر کمزور ہو یا جس طریقے پر ہوئے ہو، اخلاص کے ساتھ، محتاجی کے ساتھ اگر قربانی کرو گے تو پھر اس کی قیمت بھی بن جائے گی۔ تو اس وقت تک، اور تقوی کے بعد میں نے ذکر کیا، تو تقوی کو آدمی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر۔ قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تقوی تک، تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس کے لیے اپنے محبوب چیز کو، محبوب مال کو اس کے لیے آپ قربان نہ کرو، قربان نہ کرو۔ تو اسی لیے فرمایا ایسے جانور جن جانوروں کے اندر عیب ہوتا ہے، کانا جانور، ہاں جی، آنکھوں سے معذور جو ہوتا ہے اور اس کی معذوری ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لنگڑا جانور، ٹھیک ہے جی، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، مریض جانور جس کا مرض واضح ہو، اور اسی طریقے پر لاغر جانور، کمزور جانور جس کی کم قیمت ہو، جس کو بڑے شوق سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، بڑے شوق سے لیا جاتا ہے، ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کے اندر انسان کی محبت نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں نا، کوئی آپ کا مال ہو، 2-3 قسم کا مال ہو، اور کچھ مال کے اندر کسی قسم کا عیب ہو اور کچھ مال بغیر عیب کو ہو، بغیر نقص کے ہو، تو آپ کون سے مال سے محبت کرو گے؟ جس کے اندر عیب نہیں ہے، جس کے اندر نقص نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ جہالت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ مال وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا مال جو ہے ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا آگے چل کر، تو اس کو پھر بیچ میں سے چن کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس قربانی کے جانور کی اتنی عظمت ہے، فرمایا کہ اس کو خود پالنا پوسنا چاہیے، خود اس کو پانی پلانا چاہیے۔ اس کو خصوصی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قربانی کے جانوروں کو خصوصی پروٹوکول حاصل ہوا کرتا تھا۔ کسی کے چراگاہ کے اندر اگر یہ چلے جاتے تھے تو مالک اس کو مارتا نہیں تھا، برا بلا نہیں کہتا تھا، بلکہ چرنے کہتا تھا کہ قربانی کا جانور ہے۔ کس کا جانور ہے؟ قربانی کا جانور ہے۔ تو محبوب مال کو اللہ کے راستے میں کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کرنا چاہیے۔ تو اب مالوں کے مالک تو نہیں ہے، یہ خریدنا پڑتا ہے، تو خریدنے کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے لیے عیبدار چیز کو، کم تر چیز کو، بیکار چیز کو، بے قیمت چیز کو، سستی چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو اللہ کے لیے خریدنے وقت اللہ کے لیے کوئی کام ہو، اس کے اندر اس طرح کے عیوبات، اس طرح کے نقائص کو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ تو اپنے محبوب مال کو خریدتے وقت کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں نہ دیکھیں کہ مجھے کچھ بچ جائے، کچھ سستائی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کوئی جانور مل جائے، نہ، بلکہ اللہ کے لیے ہے، جتنا اچھا ہو سکے اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ جانور کو اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ قربان کریں۔ تو قربان کرنے کے بعد، اس کو قربان کرنے کے بعد موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس کو جمع کر کے رکھنا نہیں،
کے اندر پیغام ہے. اگر اللہ تعالیٰ تم سے قربانی ہی لیتا تو پھر آپ اپنے بچوں کی قربانی لیتا نا. بچے کی قربانی نہیں لی بلکہ اس کا بدل عطا کیا، گوشت، بکرا، مینڈا. اس کے اندر پیغام ہے کہ اپنے آس پاس غریبوں مسکینوں کا کیا کرو، خبرگیری کرو، ان کو کھلاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے. وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ کو قربانی ہی مقصود ہوتی تو حضرت اسماعیل کا گلا کٹ جاتا نا، حضرت اسماعیل کا گلا کٹ جاتا تھا. لیکن نہیں، اس قربانی سے اللہ تعالیٰ کو اور مقاصد بھی تھے، اور ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ قربانی کے گوشت صرف مالک کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ آس پاس کے غرباء کا بھی حصہ ہوتا ہے، قرابت داروں کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ سارے اپنی قربانی کو محفوظ رکھنے کے، اپنے تک رکھنے کے، ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے، فریج میں رکھنے کے بجائے اس کے کہ کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے حصے کر کے غریبوں کو ان کا حق ادا دینا ہے، غریبوں تک پہنچانا ہے، رشتہ داروں کا جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، حصہ رکھا ہے، ان تک پہنچانا ہے. اور سنت یہ ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، قربانی کے گوشت کو خود استعمال کرنا ہے، غریبوں کو دینا ہے، اور اس طرح رشتہ داروں کو کیا کر دینا ہے. فریج میں نہیں رکھنا. اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب تم قربانی کرو فکلوا منہا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اسی طریقے پر تنگ دست جو قربانی نہیں کر سکتا اس کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی کیا کرو، کھلاؤ. اور اس کے ساتھ فرمایا فکلوا منہا، کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور قناعت کرنے والے کو بھی اس میں سے کھلاؤ. قناعت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کم پر راضی ہوتا ہے، اپنے کم پر راضی ہوتا ہے کہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے. وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے، مانگ کے کھاتا نہیں ہے، اپنی ضروریات کو مانگ کر پوری نہیں کرتا، قناعت کرتا ہے، راضی رہتا ہے اللہ کی دین پر، اللہ کی دین پر راضی رہتا ہے. سفید پوش. تو یہ ہمارا اخلاقی، شرعی، دنیاوی فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے سفید پوش لوگوں کی خبرگیری کریں. سفید پوش ہوتے ہیں نا، سفید پوش ہم ہی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس، ہمارے دوستوں کے سرکل میں، رشتوں کے سرکل میں، ہاں جی، پڑوس میں، انہی میں ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، کہہ نہیں سکتے. یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، شرعی فرض ہے کہ ہم ان سفید پوشوں کو کیا کریں جی، اسی طریقے پر ان کی سفید پوشی کا احترام کرتے ہوئے ان کی کیا کریں، مدد کریں. تو فرمایا قانع والمعتر، اور اسی طرح جن کو فقیر وغیرہ ہے ان کو بھی کیا کرو جی، کھلاؤ. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ وہی والی بات آ جاتی ہے، قربانی کے جانور کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی اور نیت شامل نہ کرو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قربانی کی نیت کے اندر اولیاء اللہ کا، انبیاء کا، صحابہ کا کسی بھی اعتبار سے ساتھ میں نام جوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک حدیث شریف آپ کو سنا دیتا ہوں. فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے جو اپنے والد پر لعنت کرتا ہے. دنیا کے اندر جو اپنے والد پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی لعنت کرتا ہے جو جانوروں کو اللہ کے غیر کے نام پر کیا کرتا ہے، ذبح کرتا ہے. غیر کے اندر سب آ گئے، انبیاء، اولیاء، صلاحاء، اتقیاء، اور بزرگ، شجر، حجر، جاندار چیزیں، جمادات، ساری چیزیں آ گئی. سورج، چاند، کسی بھی چیز عظمت والی، کتنی بھی بڑی احترام والی چیز ہو، اس کے نام پر آپ کسی چیز کو ذبح نہیں کر سکتے. اگر کرو گے تو لعن اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کیا کرتا ہے، لعنت کرتا ہے. اور فرمایا ولعن اللہ من آوى محدثا، اور اسی طرح کوئی کسی بدعتی کو، اللہ کی سنت سے ہٹ کر کوئی بندہ ہے اور واضح ہے کہ یہ بدعتیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلے میں اپنی رائے کو یا اپنی من مرضی کرتا ہے، تو فرمایا وہ بدعتی ہوتا ہے. تو ایسے بدعتی کو اپنے پاس ٹھکانہ دینا، یاریاں لگانا، دوستیاں لگانا، ایسے بندے پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، لعنت کرتا ہے. اور ایسے بندے پر بھی لعنت کرتا ہے من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات کو تبدیل کر دیتا ہے، اپنی ملک کے لیے، اپنا قبضہ کرنے کے لیے
زمین کے نشانات کو کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں، کاغذات تبدیل کر دیتے ہیں، ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اونچ نیچ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے، اس شخص پر بھی لعنت کرتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کے غیر کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے جی؟ لعنت کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ قربانی ایک اچھا عمل ہے، ہم اپنی جہالت کی بنیاد پر محض اللہ کے لیے اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیمی ہے، یہ ذہن میں رکھ کر قربان کر دیں جانور کو، صرف وہی مقصد ہو، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی مقصد ذہن میں نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کسی بھی قسم کی قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی نیتوں کے اندر، آپ کے قربانی کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غیر کام کا، نیت کا عمل دخل ہوگا تو جتنی بھی بڑی قربانی کرو گے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔